نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھے، کھلے عام یہ برائیاں کرتے تھے۔ ایک تو انسان برائی کرتا ہے تو وہ تو برا ہوتا ہی ہے، لیکن جب کھلے عام اس برائی کو کرتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو یہ قوم کھلے عام برائیاں کیا کرتی تھی۔ پھر جب لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو انہوں نے حد پار کر دی اور وہ کسی طرح سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ تب کئی سال بعد لوط علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب آپ ہی مدد کیجئے، یہ قوم فساد کرنے والی ہے، یہ قوم مفسد ہے۔ پھر دیکھیں آیت 32 والا، آیت 31 ولما، اور جب جاءت آئے، جاء یجیء سے بنا ہے، جاءت فعل ماضی، آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، رسول جو ہے رسول کی جمع ہے۔ اب یہاں پر فیمیل کا صیغہ کیوں آیا جبکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ نہیں پتا کہ وہ میل ہیں یا فیمیل؟ تو دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جمع ہوتی ہے بروکن پلورل، ٹھیک ہے، جس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو اس کے جو اس میں جب آتا ہے وہ جمع مکسر جب آتی ہے تو اس سے پہلے فیمیل کا صیغہ لایا جا سکتا ہے، جیسے یہ رسول سے رسول ہو گیا تو اس کے آگے فیمیل کا صیغہ لایا جا سکتا ہے چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ گرامر کا رول ہے، ایڈوانس گرامر کا۔ اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے، رسول کون ہوتے ہیں؟ میسنجر، جو پیغام لے کر جاتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انبیاء کرام بھی ہو سکتے ہیں، اور یہاں ان سے مراد فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں، اہلکا یہلکو سے مہلک یہ فائل ہے، اور مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں، اہلی رہنے والوں کو، حاضی اس القریتی بستی کے اس بستی کے رہنے والوں کو، انا بے شک اہلہا اس کے رہنے والے، کانو ہیں وہ، ظالمین ظالم۔ اب جب لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وہی کہ اب وہی بھیجی، فرشتے بھیجے، اور کیا کہا کہ اب یہ بستی ہلاک ہونے والی ہے۔ لیکن جو فرشتے آئے تھے وہ فرشتے پہلے کس کے پاس آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام نے ہجرت کری، لوط علیہ السلام کو ایک علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، سدوم کی طرف، وہاں بہت نافرمانیاں کری اس قوم نے، بہت برائیاں تھیں لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ یہ واقعہ پہلے گزر چکا، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اولاد سارہ علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کو خوشخبری دے دی فرشتوں نے، پھر وہاں سے وہ فرشتے کہاں گئے؟ لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے۔ قالا کہا، یعنی جب فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں باتیں ہوئیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا بے شک فیہا اس میں، لوطن لوط ہے، کیونکہ فرشتوں نے بتایا نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، آپ کا مشن کیا ہے، یعنی مین مشن کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے صرف بیٹے کی خوشخبری کے لیے تو آئے نہیں ہوں گے، کوئی مین مشن ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا ہم اس قوم کی طرف عذاب لے کر آئے ہیں، تو وہ گھبرا گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اس میں تو لوط بھی ہے۔ قالو انہوں نے کہا، نحنو ہم، عالم زیادہ جانتے ہیں، بمن اسے جو، فیہا اس میں ہے، لننجینہ ضرور ہم نجات دیں گے اسے۔ تو اس میں اب یہ جو ہے دیکھیں شروع میں لام لگ رہا ہے اور آخر میں نون شد کے ساتھ لگ رہا ہے، نون جیم واو اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، نجا ینجی، تو یہاں پر اس کو ہیوی فورس ڈالنے کے لیے اس میں کہا گیا ہے، ہیوی تاکید کے لیے، کہ ضرور ہم
یعنی وی ول شیورلی سیو ہم، ضرور ہم نجات دیں گے اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، اللہ سوائے امرأتہ اس کی بیوی کے، کانت ہے وہ من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، غابرین جو پیچھے رہ جاتے ہیں، غین با را سے بنا ہے، غابر غابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اب لوط علیہ السلام، ان فرشتوں نے کیا کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون وہاں پر ہے اور کون وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک دم سے بولے نا وہاں پر تو لوط بھی ہے، آپ کیسے عذاب لے کر آ سکتے ہیں اس قوم میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی لوط علیہ السلام کی، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر کون ہے، ہم ضرور ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اور ان کی بیٹیاں ایمان لائی تھی، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی نے کیا کیا تھا، جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انسانی شکل میں پہنچے تھے، اب وہ ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا تھی ان کی قوم، تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا کیا تھا کہ جتنے بھی مرد تھے گلی محلے کے سب کو بلا کر آ گئی اور سب کو اپنے گھر میں لے آئی، دیکھو ہمارے گھر کتنے خوبصورت مہمان آئے ہیں، بے حیائی کے لیے وہ بلا کر لائی تھی، تو اس لیے ان پر بھی جو ہے عذاب آیا، ان کی بیوی پر بھی۔ ولما اور جب ان یہ کہ جاءت آ گئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لوتن لوت کے پاس، سیآ وہ پریشان ہوئے، سیآ کہتے ہیں برائی کو، غم کو، پریشانی کو، تو وہ پریشان ہوئے، بہم ان سے، وداقا اور تنگ ہو گیا، داقا کہتے ہیں خوف آنا، خوف کی وجہ سے سینہ تنگ ہونا، ضاد یا قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، داقا یدیق دق، اور تنگ ہو گیا، بہم ان سے، زرعن دل میں، یعنی تنگ ہوا ان سے زرعن دل میں۔ اچھا زرع کس کو کہتے ہیں؟ زرع ہے نا یہ عین، طاقت کم ہونا، زرع کہتے ہیں جو اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں طاقت کم ہونا یا تنگ ہونا یا گھٹنا، یعنی دل کا گھٹنا، یہ اس میں کے میننگس آتے ہیں۔ تو کیونکہ داقہ بھی آ گیا زرع بھی آ گیا تو کیسے کریں گے کہ داقہ تنگ ہو گیا، بہم ان سے، زرع دل میں، وقالو اور انہوں نے کہا، یعنی لا تخف مت ڈرو، یعنی وہ ڈرنے لگے، ایسے ڈرنے لگے کہ جیسے گھبراہٹ ہوتی ہے نا دل میں، اور ہم دل گھٹنے سے لگتا ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے، ایسے ہی لوط علیہ السلام کو ہوا۔ تو فرشتوں نے ایک دم کیا کہا، وقالو انہوں نے کہا، لا تخف مت ڈرو، لا تخف تو مت تو ڈر، یہ کیا ہے فعل نہیں ہے، خا واو فا سے بنا ہے خوف، خافا یا خافو سے، لا تخف مت ڈرو، ولا اور نہیں تحزن غم کرو، حزینہ یا حزنوں سے، لا تحزن مت غم کرو، انا بے شک ہم منجو کا نجات دینے والے ہیں، منجو فائل ہے یہ، نجا ینجی سے، نجات دینے والے ہیں تجھے، وَأَهْلَكَ اور تیرے گھر والوں کو، یعنی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، اللہ سوائے امرأتا کا تمہاری بیوی کے، کانت ہے وہ من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، گھبرا گئے ایک دم سے ان کو دیکھ کر، جب ان کو پتہ چلا کہ یہ عذاب لے کر آئے ہیں تو فرشتوں نے کیا کہا، ان کو تسلی دی اور کیا کہا، پریشان مت ہو، آپ غم مت کرو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، نجات دیں گے، لیکن آپ کی بیوی وہ نہیں بچے گی اور وہ عذاب، اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ آیت 34، انا بے شک ہم منزلون نازل کرنے والے ہیں، انزلہ ینزلو سے، منزلون ہم نازل کرنے والے ہیں، علی اہلی اوپر، اہلی رہنے والے، حاضی اس القریتی بستی کے، یعنی اس بستی کے رہنے والوں پر، کیا، رجزن ایک عذاب، رجزن کہتے ہیں گندگی والا عذاب، من السمائی آسمان سے، بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانیاں کرتے، فسقہ یفسقو سے نافرمانیاں کرتے، یعنی اب کیا ہوا کہ
ان فرشتوں نے کیا کہا؟ اس بستی کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور کیونکہ یہ قوم نافرمان ہے، اور آسمان سے اس قوم کے اوپر عذاب آئے گا، اور اس قوم کے اوپر آئے بھی جو ہے ایک معمولی عذاب نہیں آیا، بہت خطرناک عذاب اس قوم کے اوپر آیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو وائف ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کی وائف، دونوں کے بارے میں آتا ہے قرآن میں ایک جگہ کہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، دونوں نے خیانت کی۔ اور خیانت کیا کی تھی دونوں نے؟ یعنی اس میں جو ہے کہ ان کی بیوی، خاص طور سے ان کی بیوی کا بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کی بیوی کے اوپر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ انہوں نے خاندان نبوت کے راز کو لیک کرا تھا، ہے نا۔ اور جبکہ بیوی کو ایک راز رکھنا چاہیے شوہر کا، اور ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا چاہیے، بلکہ انہوں نے کیا کرا، ایک تو وہ خاندان تھا نبوت کا، تو انہوں نے اس خاندان کے راز کو لیک کرا، ایک انبیاء، ایک نبی کے راز کو لیک کرا، اور اوپر سے بے حیائی کے لیے وہ جو ہیں بلا کر لے کر آ گئیں، اور یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا گناہ تھا، تو اس لیے وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان سے پٹخ کر نیچے مارا تھا، اور پھر اس پہ پتھر کی بارش بھی ہوئی تھی، اور پھر وہ جگہ زمین میں دھس گئی، پھر وہ پانی میں بھی ڈوبے، اتنے زور سے پٹکا کہ زمین جو ہے وہ دھس گئی اندر، اور اس جگہ کو اب کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو تو قوم لوط کی اور بھی نافرمانیوں کا ذکر آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی گناہ پائے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، مثلا کسی کا گھر کرائے پر لے لیا، کرایہ دیے بغیر قبضہ کر لیا، ہے نا، اس طرح کے حق بھی مارا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، اوپنلی فحش گالیاں دینا، جیسے کلبس وغیرہ میں۔ پھر مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مرد جیسا لباس پہنتی تھیں، کیونکہ مردوں سے ریلیشن تھے نا، تو عورتیں بھی، اور پھر عورتوں کو بھی مرد بننے کا شوق آ گیا، تاکہ جو مرد تھے وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ اور پھر جو بزنس مین ہوتے تھے، تاجر ہوتے تھے، بزنس مین ہوتے تھے، ان پر بہت زیادہ ٹیکس لگاتے تھے، اور ساتھ ساتھ بھی شرک کی بیماری بھی تھی اس میں، اس قوم میں، یعنی شرک بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہوموسیکشولیٹی تھی وہ یہیں سے اس کی شروعات ہوئی۔ تو اتنی ساری برائیاں تھیں اس میں، جو اتنے سخت عذاب اس قوم کے اوپر آئے۔ آیت 35، وَلَقَدْ، اور در حقیقت، ترکنا، چھوڑ دیے ہم نے، ترکا یترکو سے ترکنا، چھوڑ دیا ہم نے، منہا، اس میں، آیتن، ایک نشانی، بینتن، کھلی ہوئی، لقوم، اس قوم کے لیے جو یعقلون، عقل رکھتے ہیں، عقل یعقلو سے، یعقلون، عقل رکھتے ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، یعنی راستے سے گزرتے ہوئے اب بھی اس بستی کے آثار موجود ہیں۔ مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ اس قوم کے اوپر عذاب آیا ہے، آتے جاتے وہ اس قوم کو دیکھا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آثار کو، ان کے امپریشن کو کیوں چھوڑا؟ ہمارے لیے نشانی کے طور پر چھوڑا، تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی یہ ہے کہ ہمیں ایسے برے کام نہیں کرنے، ان کے جیسے کام نہیں کرنے، ورنہ انہی کی طرح عذاب آ جائے گا، عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آیت 36، وَإِلَىٰ، اب پھر دوسرے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر، وَإِلَىٰ، اور طرف، مدینہ، مدین کے، آخاہم، ان کے بھائی، شعیباً، شعیب کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہر نبی کے ساتھ بھائی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، ان کے بھائی کو؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ایک قوم ہوتی ہے، ایک قوم میں سے جب نبی بنایا جاتا ہے تو قوم کے جو آپس کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آج دیکھ لیں کہ اگر کوئی، آج بھی یہ ایسا ملتا ہے کہ اگر کوئی کہیں جائے، کوئی کہیں ملے، ٹھیک ہے، اور آؤٹ آف کنٹری جائے، اب ایک گاؤں کے دو لوگ وہاں پر مل جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ یہ تو میرا بھائی ہے، میرے اپنے گاؤں کا ہے نا، اس طرح بولتے ہیں۔ تو اسی طرح اسی انداز میں کہا گیا کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، مدین کی طرف بھیجا گیا تھا انہیں۔ فقالا، تو اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدو، عبادت کرو، عبدا یعبدو سے، اعبدو فعل امر، اللہ، اللہ کی، ورجو، اور امید رکھو، رجا یرجو سے، رجو، امید رکھو، الیوم، الیوم الآخرہ، آخرت کے دن کی، ولا، اور نہیں، تعصوا، فساد کرو،
لا تاسو، یہ بھی کیا ہے؟ یہ فعل نہیں ہے. مت فساد کرو. عین سا واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تعاسا، تعاسو، مت فساد کرو. فی الارضی، زمین میں. مفسدین، مفسد بن کر، فسادی بن کر. افسدہ یفسدو سے مفسد، فسادی بن کر. تو ان کی قوم، اب شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ قوم کے واقعات اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہے ہیں؟ مشرکین مکہ اور اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت ظلم ہو رہے تھے اور بہت مشرکین کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی تھیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہے تھے ہر طرح کے. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر نبی سے، ہر قوم سے جو بھی مسلمان ہوئے ان سے آزمائش اللہ تعالیٰ نے لی، ان کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، پھر انہوں نے اس پر صبر کیا. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اس میں بھی سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ سب سے پہلے کہ وہ شرک کرتی تھی. تبھی انہوں نے کہا نا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اس بات کا یقین رکھو اور زمین میں فساد مت مچاؤ. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا. کذبا یکذبو سے کذبو، اور انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَخَذَتْهُمْ، تو پکڑ لیا انہیں. اخذا یا خضو سے بنائے اخذت، پکڑ لیا انہیں. رجفتو، ایک زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا، تو انہوں نے صبح کی. اصبحوا، اصبحا یصبحو سے. اصبحوا، ان سب نے صبح کی، یہ فعل ماضی ہے. فی دارہم، اپنے گھروں میں. جاثمین، گھٹنوں کے بل گرنے والے. جاثمین، گھٹنوں کے بر گرنا، اس کے لیے آتا ہے. اب کیا ہوا کہ اس قوم نے بھی نافرمانی کی، کیونکہ یہ اب یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں، باقی جو واقعات ہیں اس کے سارے یہ گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں سارے انبیاء کرام کے. انہوں نے بھی شرک کیا، انہوں نے بھی فساد مچایا زمین میں اور لوگوں کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے. اب ان کے اوپر بھی زلزلہ آیا اور اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا گیا. اب یہاں پر صرف تھوڑا تھوڑا ذکر ہے کیونکہ 23 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ دیکھو اس قوم کو بھی یاد کرو اور اس قوم کو بھی یاد کرو کہ کیسے انہوں نے نافرمانیاں کی. مدین کی قوم، مدین ان کی طرف بھیجا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیاں کی، شرک میں مبتلا ہو گئے اور بھی برائیاں تھیں ان کے اندر. تو ان کے اوپر بھی زلزلے، شروعات ہوئی زلزلے سے، زلزلے آنا شروع ہوئے اور وہ بھی پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. اور کیسے ہو گئے وہ؟ اپنے گھروں میں جیسے کہ گھٹنوں کے بل گرنے والی. آیت 38، وعادن، اور عاد، وثمودن، اور سمود کو. یعنی کیا کیا؟ یعنی اسی سے کنیکٹڈ ہے پیچھے سے کہ عاد اور سمود کو ہلاک کیا، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے. اور عاد اور سمود کو بھی. وقد، اور در حقیقت، تبینہ، واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. بینا یبین، تبینہ، یہ جو ہے با یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ اب دیکھیں یہ با یا نون، تو تبینہ اس کا یہ فعل ماضی ہے. تبینہ یتبینو، تبین، تو یہ فعل ماضی ہی ہے کہ واضح ہو گئی، یعنی کلیئر ہو گئی. کیا کلیئر ہو گئی؟ کیا واضح ہو گئی؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان کے حالات. ان کے حالات کلیئر ہو گئے، واضح ہو گئے. لکم، تم پر. مم مساکینہم، ان کے گھروں سے. وزینا، اور مزین کر دیے، اور مزین کر دیا، یعنی خوشنما بنا دیا. زینا یزینو سے خوشنما بنا دیا. لہم، ان کے لیے. شیطان، شیطان نے. اعمالہم، ان کے اعمال. فصدہم، تو اس نے روک دیا انہیں. سدا یسدو سے، صاد دال دال، تو روک دیا انہیں. ان سبیلی، راستے سے. وکانو، اور تھے وہ. مستبصرین، بہت زیادہ دیکھنے والے. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ بصر سے بنائیں، با صاد را سے. تو اس بصیرت کے معنوں میں آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوب نظر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا، عقل مند، ہوشیار، سمجھدار انسان، اس کے لیے آتا ہے یہ. استبصرا فعل ماضی، یستبصرو فعل مضارع، استبصر فعل امر.
تو کیا ہے کہ عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے حالات سے تم بہت اچھی طرح واقف ہو، تمہیں پتہ ہے ان کے حالات، ان کا کیا قصور تھا۔ وہ لوگ بھی شرک کرتے تھے، وہ لوگ بھی برائیاں کرتے تھے، لوگوں کے حق مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اونٹنی کو مار ڈالا ہے نا، اور بھی کتنی برائیاں تھیں، قوم عاد کے اندر اتنی برائیاں تھیں۔ تو ان سب کے حالات سے تم واقف ہو، تمہیں پتہ ہے، اور ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا بنا کر دکھایا، کیونکہ جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ شیطان جو ہے ہمارے کاموں کو ہمیں بہت خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اور جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے، اللہ کا کام ہوتا ہے، اس کو بہت بور کروا دیتا ہے کہ نہیں، یہ والے راستے کی طرف مت جاؤ، یہ والے راستے کی طرف جاؤ۔ دیکھو قرآن تو آپ بعد میں سیکھ لو گے، عربک تو آپ بعد میں سیکھ لو گے، پہلے آج کل انگلش کا زیادہ زمانہ ہے، پہلے انگلش لینگویج پہلے سیکھو، پہلے اس کی طرف توجہ کرو، یہ سب چیزیں چھوڑو، یہ بات کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف وہ کس راستے کی طرف بیٹھتا ہے؟ صرف قرآن کی طرف، باقی وہ سارے راستے وہ اوپن کر دیتا ہے۔ تو خوشنما بنا دیا شیطان نے، اور روک دیا انہیں اللہ کے راستے سے، جبکہ وہ لوگ بہت سمجھدار تھے، ہوشیار تھے، یعنی شیطان نے انہیں راہ حق سے روک دیا۔ یہ ان کا قصور تھا، یہ ان کا مسئلہ تھا کہ وہ حق سے رک گئے، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار لوگ تھے، بہت ہوشیار تھے، لیکن پھر بھی شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ اب آپ ذرا سوچئے، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے، پہاڑوں کو تراشا، بہت بڑے بڑے جو ہے انہوں نے محل بنائے، اتنی زیادہ کنسٹرکشن کی، تو کیا وہ معمولی لوگ تھے؟ نہیں، وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ ان دنیا کے معاملات میں بہت سمجھدار تھے، لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے لگے، اور پیغمبروں کی باتوں کو جھوٹا سمجھا اور ان کو جھٹلا دیا، اور پیغمبروں کو بے وقوف سمجھا، انہوں نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا، یہ ان کا قصور تھا۔ وقارون، اور قارون کو، اب یہاں پر اس کا بھی ذکر، یعنی جس نے نافرمانی کی، سب کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ قارون کو کیا ملا تھا؟ قارون کو ملا تھا نا، کتنا کچھ ملا تھا اس کو، کتنے بڑے بڑے خزانے ملے تھے، اس نے بھی کیا کیا؟ تو قارون و فرعون، اور فرعون، و حامان، اور حامان کو، وَلَقَدْ، اور در حقیقت، جاءہم، آئے ان کے پاس، جاء یجیء سے، موسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، استکبرا یستکبرو سے، استکبر، انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، فی الارض، زمین میں، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ، سابقین، بھاگ جانے والوں میں سے، سابقین یعنی بھاگ جانے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی اب کیا ہوا؟ قارون، فرعون اور حامان، اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھا انہوں نے، اور کیا سمجھا انہوں نے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو بے بس کر دیں گے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ پائیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ پائیں گے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں کس کا ذکر کیا؟ گھمنڈ کا، تکبر کا۔ وہ تکبر کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکے، بچ نہیں سکے۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، کلن، ہر ایک کو، اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، بِذَنبِهِ، اس کے گناہوں کی وجہ سے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے وہ ہیں، من، جو، ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلہ یرسلو سے، علیہ، اس پر، حاسباً، پتھروں کی آندھی، حاسباً، حاسباً کس کو کہتے ہیں؟ ہا سواد با سے بنا ہے، حسبہ یعنی کنکری۔ قوم عاد پر ایسی ہی ہوا آئی تھی کہ ان کے اوپر اتنی تیز آندھی آئی تھی، اور پتھروں کی آندھی آئی تھی، یعنی ایک تو آندھی آئی تھی اور پتھروں کی آندھی آئی تھی، اور ان کو زمین سے اٹھا کر، پلٹ کر، یعنی زمین سے پٹک کر ان کو، انہوں نے، اس آندھی نے ان سب کو مار ڈالا، یعنی بالکل ہلاک ہو گئے سارے کے سارے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے وہ ہے، جو اخذت ہو، پکڑ لیا ان کو، اخذ یا اخذو سے، صیحتو، چنگاڑ نے، چیخ نے، صیحہ، چنگاڑ یا چیخ۔ اب یہ کس کے اوپر آیا تھا؟ چیخ نے، وَمِنْهُمْ، اور ان، صیحہ، چیخ، صالح علیہ السلام کی قوم،
3 دن کے بعد چنگاڑ آئی، یعنی پہلے ایک بہت تیز چیخ کی آواز آئی تھی صالح علیہ السلام کی قوم پہ. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا. پھر کیا ہوا تھا؟ ان کو 3 دن کی مہلت ملی اور اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے وہ ہیں، من جو خسفنا دھسا دیا ہم نے. خسفنا، دھسانا. کس کو دھسا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قارون کو دھسا دیا تھا. قارون اپنے گھر میں چابیوں سمیت زمین کے اندر دھستا چلا گیا. جو دھسا دیا ہم نے بھی اس کے ساتھ الارض، زمین کو. یہ جو ہے خا سین فا، خسفا یخسفو سے بنا ہے، خسفنا. ومنہم، اور ان میں سے وہ ہے جو اغرقنا، غرق کر دیا ہم نے. اغرقا یغرقو سے، اغرقنا غرق کر دیا ہم نے. یعنی کس کو ڈبو دیا؟ فرعون کو، فرعون کی قوم کو. وما، اور نہیں ہے اللہ لیظلمہم، کہ وہ ظلم کرے ان پر. ظلم یظلمو سے. اب یہاں پر یظلمو تھا، یظلما ہو گیا کس کی وجہ سے؟ لام زیر لی کی وجہ سے، کہ ظلم کرے ان پر. ولیکن، اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے. یعنی ان سب پر، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان سب پر عذاب آیا، لیکن یہ عذاب جو ہے، یہ عذاب ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ وہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. تو کیا کرنا؟ پھر آیت نمبر 41 دیکھیں. مثلو، مثال، الذین، ان کی جنہوں نے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں بتا دیا، جتنے بھی لوگ نافرمان تھے ان کا تھوڑا تھوڑا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ وہ لوگ کیسے تھے، یعنی جنہوں نے شرک کیا. ان سب کے اندر کامن برائیاں کیا تھی؟ کہ وہ شرک کیا کرتے تھے. شرک، اور شرک جو ہے وہ بہت بڑی اور بہت بری برائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کے جالے سے بھی ریلیٹ کر کے بتایا ہے. تو مثلو، مثال، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے اتخذوا، بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، دوست، ولی. ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء. کمثلی، جیسے کہ مثال، عنکبوت، ایک مکڑی کی. اتخذ، اتخذت، جس نے بنا لیا، فعل ماضی ہے یہ، اتخذا یتخذو سے، بیتن، ایک گھر. وَإِنَّا، اور بے شک، اوہنا، سب سے زیادہ کمزور. اوہنا کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ کمزور. جیسے اکبر ہوتا ہے نا سب سے زیادہ بڑا، ایسے ہی اوہنا سب سے زیادہ کمزور. بیوتی، گھروں میں. بیت کی جمع ہے یہ بیوت، گھروں میں. لا بیتو، ضرور ہی گھر ہے، عنکبوتی، مکڑی کا. لو، کاش کے، کانو، ہوتے وہ، یعلمون، علم رکھتے. علیمہ یعلمو سے. اب جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک جیسی بڑی برائیوں میں یہ جو لوگ مبتلا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کو کہا کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کے جالا. اور مکڑی کا جالا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا کمزور ہوتا ہے. اس کو میں ابھی سمجھاتی ہوں، پہلے ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں. ایک آیت بچی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں دی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، ہو جائے گا یہ. آیت 42 دیکھیں. اب جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والوں کی مثال کو، یعنی شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا؟ کہ وہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ مکڑی یا مکڑی کا جالا. کیوں؟ مکڑی کا گھر. مکڑی کا گھر کیوں؟ مکڑی کا گھر جو ہوتا ہے وہ بہت بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ویک ہوتا ہے. ایسے ہی وہ جو غیر اللہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، علیمہ یعلمو سے، ماں، جسے یدعونا، وہ پکارتے ہیں، دعا یدعو سے، من دونی ہی، اس کے سوا، من شیئن، کسی بھی چیز کو، وہوا، اور وہ، عزیز الحکیم، زبردست حکمت والا ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ تم کس کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. وَتِلْکَ، اور یہ، امثالو، مثالیں ہیں، نَدْرِبُوہا، ہم بیان کرتے ہیں انہیں، ضربہ یدربو سے، نضربو، ہم بیان کرتے ہیں انہیں، للناسی، لوگوں کے لیے، وما، اور نہیں، یعقلوہا، سمجھتے انہیں.
عقیلہ یا عقلو سے، نہیں سمجھتے انہیں. اب ماں کا یہاں پر نہیں کرا ہے میں نے، کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ ہے. اللہ مگر عالمین، علم رکھنے والے. عالمین علم رکھنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنی سارے مثالیں دی ہیں. اتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. کیوں دی ہیں؟ تاکہ جو عالم ہیں، تاکہ جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس مثال کو سمجھیں اور اس مثال پر غور اور فکر کریں. مکڑی کی مثال دی ہے جس پر ہم ابھی تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، مکڑی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اور اتنے سارے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ سب مثالیں، یہ سب اگزامپلس اللہ تعالیٰ کیوں بتاتے ہیں ہمیں قرآن میں؟ کبھی مکڑی کا ذکر آتا ہے، کبھی مکھی کا، کبھی مچھر کا ذکر آتا ہے، کبھی شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے. یہ علم رکھنے والوں کے لیے آتا ہے، عالم کے لیے آتا ہے. اب عالم کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، اس کی اطاعت کرے اور اس کے نافرمانی والے کاموں سے بچے. حضرت عمرو بن حرہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کی کسی آیت پر پہنچتا ہوں جو مجھے سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا سخت غم ہوتا ہے. یعنی اگر آیت سمجھ میں نہیں آتی تو بہت پریشانی ہوتی ہے. تو عالم کون ہے؟ جو سمجھے، غور اور فکر کرے ہر آیت پر. خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، خلق یخلقو سے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن ضرور ہی نشانی ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. یعنی اب دیکھو، آسمان اور زمین پر غور و فکر کرو. آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کی، اور ان سب میں یعنی یہ ساری مثالیں، یہ آسمان اور یہ زمین، اس میں مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، اب ہمیں مثال پر غور و فکر کرنا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں علم رکھنے والا تو وہی ہے جو ان مثالوں پر غور و فکر کرے. تو کیوں دی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال؟ ایک تو مکڑی کا جالا دیکھیں کہ مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو ایک باریک دھاگا بنتا ہے، جو بال سے بھی 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے. یعنی ایک ایوریج نارمل جو بال ہوتا ہے نا، اس سے بھی 20 گنا باریک ہوتا ہے. اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے، اس کا کون سہارا لے سکتا ہے؟ کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہیں. ٹھیک ہے، جو وہ غیر اللہ جو ہے کسی کو سنبھال نہیں سکتے. اب اسپائڈر پہ اگر آپ نے غور کیا ہوگا، مکڑی پہ غور کیا ہوگا، تو اس کے شکار کرنے کا اسٹائل بھی بڑا یونیک ہوتا ہے، بڑا الگ ہوتا ہے. اس کو ذرا ریلیٹ کریے گا غیر اللہ سے. جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں اور وہ کیسے پھنساتے ہیں لوگوں کو، بالکل مکڑی کی طرح. کیسے؟ دیکھیں، اس کے شکار پکڑنے کا اسٹائل یونیک ہوتا ہے. اس کی طرح کوئی اور مخلوق شکار نہیں پکڑتی. یہ ایک ویب تیار کر کے بچھا دیتا ہے نا، جالا ایک ویب تیار کرتا ہے، بچھا دیتا ہے، اور خود سائڈ پر چلا جاتا ہے، اسپائڈر بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد شکار کرنے کا کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ اسٹرگل کرے، ڈائریکٹ اسٹرگل نہیں کرتا. شکار جب پھنس جاتا ہے تب اسپائڈر کی اصل جاب شروع ہوتی ہے. وہ جال پھیلاتا ہے، پھر خون چوستا ہے. کمزور فطرت کا ہوتا ہے نا، بزدل ہوتا ہے، لیکن اپنے سے کئی گنا بڑے کا بھی شکار کر لیتا ہے. اگر آپ ویب کو دیکھیں تو ویب پر یعنی مکڑی کے جالے کو اگر آپ دیکھیں تو اسپائڈر نظر آتا ہے ہر جالے پر؟ نہیں نظر آتا. بہت غور سے دیکھیں گے تب جا کر کہیں کونے میں چھپا ہوا نظر آئے گا. تو یہ ایک طرف جا کر بیٹھتا ہے. اسی طرح جو لوگ غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو سک کرتے ہیں، چوستے ہیں لوگوں کو. جیسے مکڑی چوستی ہے نا، ویسے ہی وہ لوگوں کو بھی چوستے ہیں اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے جال کا جو فائبر ہوتا ہے، ابھی جیسے میں نے بتایا بہت فائن ہوتا ہے، لنکیبل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے. اگر کوئی اس میں پھنس جائے تو اس میں ایک بار نکل نہیں سکتا. اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز بنائے گا تو وہ مکڑی جیسے جال میں ہی وہ پھنسے گا، اسی کے جال میں پھنسے گا. تو مکڑیوں کی اگر آپ فطرت بھی دیکھیں تو اس میں کچھ بلیک وڈو ہوتی ہیں. میٹنگ کے بعد یعنی آفٹر میٹنگ جو فیمیل مکڑی ہوتی ہے، یعنی انڈے دینے کے بعد اپنے میٹ کو کھا جاتی ہے. خود غرضی کی بھی انتہا ہوتی ہے نا، خود غرض ہوتی ہے. اب دیکھیں اسی طرح جو غیر اللہ ہوتے ہیں وہ بھی خود غرض ہوتے ہیں، کھا جاتے ہیں ان کو، چوس جاتے ہیں ان کو جو ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کی یوٹیلیٹی کے بعد وہ کسی کو بادر نہیں کرتی. غیر اللہ بھی جب انسان سے مطلب نکل چکا ہوتا ہے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ان کی ایک قسم یعنی مکڑی کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے
جب یعنی مدر اسپائڈر ہوتی ہے، انڈے دیتی ہے، تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، تو وہ اپنی ماں کو ہی کھا جاتے ہیں، یعنی ایک ایک ایسی بھی اس میں ہوتی ہے۔ تو انسان بھی جب غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے تو مکڑی جیسے کام کرنے لگتا ہے۔ اور کیونکہ جو توحید ہے نا، توحید سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جو شرک ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹ کمزور، اور ایسا جھوٹ جو بنا دلیل کے۔ تو زمین کی سب سے طاقتور چیز بھی اللہ کے سامنے کمزور ہے۔ مکڑی کے جال کی مثال شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے انسانوں کو کہ ہم ریگولر بیسس پر اس کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں کیا۔ لیکن اب کیونکہ اس قرآن میں پڑھ لیا، مکڑی کے جالے کو پڑھا آپ نے، اب جب اس کو صاف کریں گے نا تو ذرا غور کریے گا کہ میں نے قرآن میں اسی کے بارے میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کے بارے میں بتایا ہے ابھی، جو ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے، تو مکڑی کے جالے کے بارے میں۔ تو وہ جو ہوتے ہیں، یعنی جو غیر اللہ ہوتے ہیں، وہ جھوٹے معبود ہوتے ہیں، اور وہ بے بس ہوتے ہیں، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو شیطان جو ہے وہ بھی اپنا نفس بھی، یعنی لوگوں کو مکڑی کے جالوں کی طرح پھنساتا ہے۔ کون؟ شیطان لوگوں کو بھی، اور ہمارا جو اپنا نفس ہوتا ہے، ہماری جو اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ہمیں پھنسا دیتی ہیں۔ کیسے پھنساتی ہیں؟ مکڑی کے جالے کی طرح ایسے پھنساتی ہیں، اور انسان اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ اور اگر یہ جالا ہوتا ہے، مکڑی کا ویب ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو چپک بھی جاتا ہے نا، چپچپاہٹ ہوتی ہے، چپکتا ہے۔ ایسے ہی غیر اللہ جو ہوتے ہیں نا، ایک بار اگر چپک جائے نا، وہ پیچھا نہیں چھوڑتے، اسی طرح ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یو این کا انسگنیا دیکھا ہوگا، موٹو دیکھا ہوگا، اس میں بھی ویب بنا ہوتا ہے، جو لوگوں سے، مطلب ان کا لوگو ہی اس طرح کا ہوتا ہے، جو لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، ہے نا، سوکھا وغیرہ پڑ جاتا ہے، لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، تو ان کا بھی ایک ویب کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بہت اچھی سی نظم ہے، بہت پیاری سی نظم ہے، اگر آپ نے کبھی سنی ہو علامہ اقبال کی، شاید بہت لوگوں نے سنی ہوگی، نہیں سنی ہوگی تو میں آج سنا دیتی ہوں اس کو، سننا کیوں؟ کیونکہ وہ مکڑی کے جالے کے اوپر ہے، اور اس کو جو میں آپ کو ابھی نظم سنا رہی ہوں، تو اس کو ذرا آپ ریلیٹ کرنا دنیا سے، کہ مکڑی جو ہے ایک مکھی کو کیسے پھنساتی ہے۔ جیسے مکڑی مکھی کو پھنساتی ہے، ایسے ہی جو ہے غیر اللہ جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو پھنساتے ہیں اپنے اندر۔ تو سنیے اس میں، ایک دن کسی مکھی سے کہنے لگا مکڑا، کس راہ سے ہوتا ہے روز گزر تمہارا، جاگی قسمت نہ کبھی اس کٹیا کی، لیکن بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ یعنی مکڑا پھنسا رہا ہے مکھی کو کہ وہ اس کے جالے میں آ جائے، اور مکڑی ہے کہ وہ جلدی سے اس کی باتوں میں نہیں آتی، آخر میں آتی ہے لیکن جلدی سے نہیں آتی۔ اسی طرح غیر اللہ اور شیطان لوگوں کو پھنساتا ہے، بار بار ورگلاتا ہے، پھنساتا ہے، اور پھر اور اس کو پھانس ہی لیتا ہے انسان کو، اگر جو کمزور ہوتا ہے، عقیدے کا کمزور ہوتا ہے۔ جاگی لیکن میری کٹیا کی کبھی نہ جاگی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر نہ چاہیے یوں کھچ کر رہنا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ مکڑا۔ کس سے؟ مکھی سے۔ آؤ اگر میرے گھر میں تو عزت ہے میری، وہ سامنے سیڑھی ہے اگر منظور ہو آنا، یعنی ویب کو کہتا ہے۔ مکھی نے سنی بات تو مکڑے کی بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پر چڑھا پھر کبھی نہ اترا۔ مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھے، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی کرنی، کچھ فائدہ تو اپنا اس میں میرا نہیں تھا، اڑتی ہوئی آئی خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو میرے گھر میں، اس میں برا ہے کیا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی ہے یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پر باریک ہیں یہ پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے مہمانوں کے آرام کے لیے حاضر ہے بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا، یعنی اویلیبل نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا، خیر یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر میں آؤں یہ امید مت رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھے بچائے، سو جائے کوئی ان پر تو اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا دل میں جو بات اس کی سنی،
فانسوئی سے کس طرح یہ کم وقت ہے دانا، یعنی سوچ رہا ہے کہ اب اس مکھی کو کیسے پھنساؤں، کیسے بلاؤں اپنے پاس، یہ تو آ ہی نہیں رہی۔ سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کر اس نے مکھی سے کہا، بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے آپ کو یہ بڑا رتبہ، یعنی اب وہ تعریف کرنے لگا مکھی کی۔ خدا نے آپ کو بخشا ہے یہ بڑا رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی کنیاں، سر آپ کا اللہ نے کلگی سے سجایا، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پر قیامت کے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی یہ خوشامد تو پسیجی، یعنی اب پھنسی، تعریف کی نا اس کی تو پھنس گئی، بولی نہیں مجھے آپ سے کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ تو یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر پکڑا۔ بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کر مکھی کو اڑایا۔ یعنی جال میں لوگ اس طرح پھنستے ہیں، شیطان کی باتوں میں لوگ اس طرح پھنستے ہیں، لوگوں کی باتوں میں اس طرح پھنستے ہیں۔ یعنی دھیرے 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 کر کے ہم اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب ہماری تعریفیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا تو ہم بھی پھنس جاتے ہیں۔ مجھے بہت اچھی لگتی تھی یہ نظم، اس لیے میں نے سوچا میں آپ کو سناؤں، آپ کے سامنے شیئر کروں۔ جزاک اللہ۔